السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیا جادو کے اثرات کا ہونا شان نبوت کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جادو ہے کیا چیز۔ جادو ایک علم ہے اور اس علم کے ذریعے جو اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں وہ ایک طبعی اثرات ہوتے ہیں۔ طبعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت جن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے ان چیزوں کو طبعی اثرات کہا جاتا ہے، جیسے پیاس لگنا، بھوک لگنا، سر میں درد ہو جانا، بلڈ پریشر ہائی ہو جانا، لو ہو جانا، شوگر ہائی ہو جانا، لو ہو جانا، یا دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پانی پیتے ہیں تو پیاس مٹ جاتی ہے، کھانا کھاتے ہیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، خوشی کا آنا، غم کا آنا، دکھ درد تکلیف، یہ ساری چیزیں انسان ان سے متاثر ہوتا ہے۔ تو جادو بھی ایک علم ہے جس کے ذریعے انسان کی طبیعت پر اثرات ڈالے جاتے ہیں اور انسان کی طبیعت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ طبعی اثرات سے متاثر ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی وہ تمام طبعی اثرات وارد ہوتے تھے جو ایک عام انسان پر ہوتے ہیں۔ یعنی انبیاء اکرام کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، کھانا بھی کھاتے تھے اور قضائے حاجت بھی کرتے تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے۔ ان کے بھی سر میں درد ہوتا تھا، ان پر بھی بیماریاں آتی تھیں۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بخار جو ہے آخری دنوں میں رہا شدت کے ساتھ۔ باقی بھی زندگی میں کبھی کبھی طبیعت خراب ہوگی، کبھی خوشی مل گئی، کبھی غم مل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی ہوئی، یہ دکھ درد پہنچے، زخم لگے، یہ ساری چیزیں طبعی ہوتی ہیں اور طبعی اثرات انبیاء پر وارد ہوتے ہیں اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جادو کے اثرات بھی طبعی اثرات ہوتے ہیں۔ جادو کے ذریعے بیماری انسان کو لگتی ہے اور بیماری ایک طبعی چیز ہوتی ہے، یہ انبیاء اکرام کو بھی لگ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک یعنی کہہ لیں کہ علمی جواب آپ کہہ لیں۔ اب اس پر دلائل کے حوالے سے بات کی جائے تو احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اہل اسلام کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب ہے تو بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد پھر سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو مسلم شریف ہے۔ باقی بھی بہت ساری کتابیں ہیں، صحیح کتابیں، لیکن یہ دو ان میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم ان دونوں کے اندر ایسی بہت ساری کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے تھے۔ اب یہ جادو کے اثرات کا انکار یا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو حدیث کو ہی نہیں مانتے، وہ منکر حدیث ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اور یا وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو لا علم ہیں، جاہل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کوئی شاید ایسی چیز ہے کہ جو شان نبوت کے خلاف ہے، حالانکہ بیماری کا آنا شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس حوالے سے دو باتیں آپ یاد رکھیں۔ ایک دلیل تو ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے اور کئی جگہ پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی تھیں، کوئی رسیاں پھینکی تھیں جو سانپ نظر آتے تھے، اور حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں ہی تھیں۔ ایسے رسیاں پھینکی انہوں نے، اور لوگ جتنے دیکھنے والے تھے انہوں نے اصل میں لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو لوگوں کو رسیاں سانپ نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سانپ نظر آئی تھیں، اور پھر تبھی لحاظ سے وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام تھوڑی سی گھبراہٹ کا بھی شکار ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخف، اے موسیٰ مت گھبراؤ، اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے تم اس کو بھی پھینکو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا تو وہ حقیقت میں سانپ بن گیا، وہ ایسا نہیں، وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا۔ تو معجزے میں حقیقت چیز کی تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ حقیقت میں ہی سانپ بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا۔ لیکن جادوگروں کی جو لاٹھیاں تھیں یا رسیاں تھیں وہ رسیاں ہی تھیں، لیکن انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی وہ جادو اثر انداز ہوا، ان کا جادو اثر انداز ہوا، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھیاں جو ہیں یا رسیاں ان کی جو ہے سانپ نظر آئیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء کرام پر بھی جادو کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو بخاری اور مسلم شریف اور دیگر حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ صرف ایک جو ہے حدیث میں آپ کو مختصراً سنانا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جسے لبید بن عاصم کہا جاتا تھا، اس نے جادو کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے، اور چنانچہ آپ کا
اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا. آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے یہ کام کر دیا، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا. اور کبھی آپ نے وہ کیا ہوتا تھا، آپ سمجھتے تھے میں نے وہ کام نہیں کیا. تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا. بعض روایات میں کوئی 40 دن تک، بعض روایات میں کوئی 6 مہینے تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور بار بار آپ نے اللہ سے دعا کی. آپ نے بار بار اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. اب یہاں پر ایک نقطے کی بات آپ کو بتا دوں میں کہ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کوئی تعویذ لکھ کے گلے میں ڈالا، حالانکہ آپ خود نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تعویذوں کے ذریعے جادو کا علاج ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ لکھتے اور اپنے گلے میں ڈالتے، کیونکہ آپ سے بڑھ کے کس کا تعویذ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعویذ نہیں لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے بار بار اللہ سے دعا کی. اب مجھے کالیں آتی ہیں، میسج جاتے ہیں جادو کے حوالے سے. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں دعا کریں، صلاۃ حاجت پڑھیں، یا سورہ فلق، سورہ ناس یا کچھ مسنون اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں. لوگ آگے سے بڑی عجیب بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہم پر جادو، آپ کہہ رہے ہیں دعا کریں، تو یہ کون سا علاج ہوا؟ بھائی یہ علاج یہ تو ہے، حضور علیہ السلام کا فرما رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب جادو لبید بن عاصم نے کیا تو آپ بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے، بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. اور ایک رات 2 فرشتے آئے، ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا اور آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے. ایک نے کہا کہ شخص کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا اس پر جادو ہوا ہے. اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے. اس نے کہا کس طرح کیا؟ اس نے ساری تفصیل بتائی کہ آپ کے بال لیے ہیں، کچھ گریں لگائی ہیں، کچھ کنگھی ہے اس میں کر کے، تو وہ فلاں قبیلہ ہے، اس کے کنواں ہے، اس کنویں میں پانی کے نیچے پتھر رکھ کے اوپر وہاں پر چھپایا ہوا ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام صبح بیدار ہوئے تو آپ صحابہ کرام کو لے کر گئے اور وہاں سے اس کو نکالا اور کھولا اور گریں وغیرہ آپ نے کھولی. آپ گرا کھولتے جاتے تھے، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھتے جاتے تھے. اس واقعے سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی تعویذات وغیرہ ملیں تو جب آپ اس تعویذ کو پڑھیں تو ساتھ ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ایسے کر کے ساتھ ساتھ اس کا ورد رکھیں اور اس تعویذ کو کھولیں اور اس کے بعد اس کو ضائع کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے بھی اس کو کھولا، ساتھ ساتھ آپ سورہ فلق پڑھتے جا رہے تھے، سورہ ناس پڑھتے جا رہے تھے اور کھول کر پھر آپ نے اس کو ضائع کر دیا اور اس طرح اس جادو کا اثر آپ سے ختم ہو گیا. تو یہ 2 واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا واقعہ ایک قرآن میں ہے اور باقی دوسرا واقعہ حدیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس سے ہمیں واضح طور پر یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.